نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جنگ بدر مسلمانوں کے لیے خوشی اور فتح کا سبب بنی اور دوسری طرف اسلام کے مخالفین کے دل جل اٹھے۔ ایک طرف یہود مدینہ تھے جن کا غصہ، حسد اور بغض اور بڑھ گیا، دوسری طرف منافقین تھے، اب تک وہ بظاہر خاموش تھے، اب انہوں نے سوچا کہ مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ بظاہر اسلام قبول کر لیا جائے اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھس کے پھر سازشیں کر کے ان کو اندر سے توڑا جائے۔ تیسری طرف قریش مکہ کے دل جل اٹھے اور وہ ہر وقت اسی فکر میں ہوتے تھے کہ کس طرح اپنے سرداروں کا، مقتولین کا اور شکست کا بدلہ لیں جو انہیں بدر میں سامنا کرنا پڑا تھا۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد کے جو قبائل تھے ان کو فکر ہوئی کہ مسلمان تو بہت مضبوط ہو رہے ہیں، قوی ہو رہے ہیں، ایک طاقت بن رہے ہیں، ان پہ حملہ کر کے ان کو ختم کر دینا چاہیے، ورنہ ہمارے جو راہزنی ہیں اور ڈاکے ہیں ان میں خلل پڑے گا۔ مسلمان چاروں طرف سے اب دشمنوں کے نرغے میں تھے، اندر بھی دشمن یہود اور منافقین کی شکل میں، باہر کے قبائل بھی ادھر ادھر سر اٹھانے لگے اور خبریں آنے لگیں کہ وہ لوگ مدینہ منورہ پہ حملے کی تیاری کریں، جن میں خاص طور پہ بنو سلیم جو تھا وہ قبیلہ تو باقاعدہ ایک فوجی مہم شروع کر چکا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ اور پھر ادھر قریش تھے جن کو اپنی معاشی، سیاسی اور اقتصادی حالت کی شدید فکر ہو گئی۔ جو قافلے کی طرف مسلمان گئے تھے وہ ایک بہت بڑا تھریٹ تھا کہ اب ہمارا کوئی تجارتی قافلہ جو ہے مسلمانوں سے محفوظ ہو کے نہیں گزر سکتا، اور ہماری تو گزر بسر انہی دو قافلوں پر ہوتی ہے جو گرمی اور سردی میں تجارتی قافلے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف بہت بڑی ہزیمت تھی ان کے لیے، شرمناک بات تھی کہ عربوں میں جو قریش کی دھاک تھی وہ مسلمانوں نے توڑ دی۔ اب یہ سب لوگ اپنے اپنے طور پہ مسلمانوں کے خلاف تھے۔ ایسے میں یہود مدینہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ معاہدے کیے تھے، وعدے کیے تھے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، قریش کی کبھی مدد نہیں کریں گے مسلمانوں کے خلاف، اب اپنے معاہدے توڑ کے اپنی فطرت کے مطابق مسلمانوں کے خلاف ساز باز کرنا شروع ہو گئے۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار باقاعدہ مکہ گیا، اس نے قریش مکہ کے ساتھ مل کے بہت افسوس کیا ان کے مقتولین پہ اور سرداروں کی موت پہ جو بدر میں مارے گئے تھے۔ کعب بن اشرف جو ایک یہودی تھا، انتہائی مالدار انسان تھا، بنو نذیر سے اس کی ماں کا تعلق تھا، امیر تھا، حسین و جمیل تھا، بہت بڑا شاعر بھی تھا۔ اس نے باقاعدہ ایسے اشعار کہے کہ جن کو سن سن کے قریش کا غم و غصہ مزید بڑھ گیا، اور اس نے کہا کہ اگر میں واقعی یہ خبر سچ سن رہا ہوں کہ تمہارے اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں تو پھر تو زمین کا پیٹ ہی بہتر ہے، یعنی ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے کہ اتنے اتنے بڑے سردار مارے گئے تم لوگ کے۔ یہ سب کیا تھا؟ ان کے جذبات کو برانگیختہ کرنا، قریش کو اشتعال دلوانا، اور یہودوں کی یہ عادت ہے کہ خود وہ ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں رہتے ہیں، دوسروں کو لڑا کے تماشا دیکھتے ہیں، جیسے کہ وہ پہلے بھی مدینہ منورہ میں کرتے رہے تھے، اوس اور خزرج کو لڑاتے تھے۔ اب ان کا دوہرا فائدہ تھا کہ قریش اور مسلمان آپس میں لڑیں، ایک طرف تو مسلمانوں کی قوت ختم ہوگی، مدینہ منورہ میں ان کی جو ایک طرح سے حکومت قائم ہو چکی تھی وہ ختم ہوگی، اور دوسری طرف آپس میں لڑ لڑ کے یہ دونوں قوتیں کمزور ہوتی رہیں گی، اور یہودی جس طرح پہلے ان کا ایک تسلط تھا وہ بھی قائم و دائم رہے گی۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی تعریفیں کرتا، اور خطبے کا جب موقع آتا تو لوگوں کو کہتا تھا لوگوں سنو، اور یہ تمہارے رسول ہیں اور یہ ایسے صاحب ہیں، یعنی بڑے عزت والے ہیں، بظاہر خوش آمدیں کرتا تھا اور دل سے شدید نفرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حالات سے باخبر تھے، آپ کی سیاسی اور فوجی عبقریت سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، آپ کا جاسوسی نظام بھی بہت زبردست تھا،
ہر طرف کی خبریں آ رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری ریاست کو چلا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی باقاعدہ ڈیمارکیشن کروائی تھی، اور لوگوں کو بھیج کے قبے باقاعدہ لگوائے گئے تھے. ایک طرح سے باؤنڈری کا تعین کیا گیا تھا، اور مدینہ منورہ کو بھی اسی طرح حرم قرار دیا تھا جیسے کہ مکہ میں حرم ہے، یعنی یہ زمین محترم ہے. مسلمانوں کی باقاعدہ کاؤنٹنگ ہوئی اور شمار ہوئے کہ اتنے 100 مسلمان موجود ہیں. ایک پورا ریکارڈ مینٹین ہو رہا تھا. ایڈمنسٹریٹو کام بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کا ایک خاندان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کی فیملی لائفز ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، خوشی اور غم ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت شرماتے ہوئے اپنے شادی کے ارادے کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو پسند کیا اور اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی، اور فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ تمہاری شادی کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم لوگوں نے مل کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر سجایا، جو کہ کسی صحابی کا تھا. انہوں نے انتہائی خوشی سے پیش کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور داماد شادی کے بعد یہاں آ کے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ شادی وغیرہ اور مہر کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 اونٹ تھے، ایک پہ اذخر نامی گھاس لاتا ہوں، فروخت کرتا ہوں، یعنی اپنا کام کرتا ہوں، اور جو دوسرا اونٹ تھا چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ان کے اونٹ کو ذبح کر کے کباب بنا کے کھا لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے، لیکن ان کو تھوڑا یہ ہوا کہ مجھے کیوں پوچھا جائے، لہٰذا انہوں نے ذرا ڈانٹ ٹپٹ کی تو سب خاموش ہو گئے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وہ اونٹ نہیں بیچ سکتے تھے جو کہ ان کے لیے کاروبار کا ذریعہ تھا. فرمایا ایک تلوار ہے، تلوار بھی نہیں بیچ سکتے تھے کیونکہ اس کے ساتھ تو جنگ کرنی ہوتی تھی. تو ایک زرہ تھی، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم نے خرید لی، اور اس رقم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا، انہوں نے شادی کا ولیمے کے کھانے کا انتظام کیا، خوشبو خریدی گئی، اور جو مختلف چیزیں ضرورت ہوتی ہیں اور مہر وغیرہ وہ سب اسی میں سے ادا ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں وہی زرہ ان کو تحفے کے طور پر لوٹا دی تھی. انتہائی سمپل سی شادی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے ان کا جب کمرہ ٹھیک کیا تو ایک چمڑے کا گدا تھا جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری، اور تکیہ اسی طرح، کوئی پانی پینے کا برتن تھا، کوئی کھانے کا برتن تھا. ایک ہم نے لکڑی کی الگنی سی بنائی، چیزیں ہینگ کرنے کے لیے ایک جگہ تھی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کے اس گھر میں چلی آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر کو تشریف لے گئے اور پھر پانی منگایا، وضو کیا، کچھ پانی ان کے اوپر چھڑکا اور ان دونوں کے لیے برکت کی دعا کی. کیونکہ جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عزیز بیٹی تھیں، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو باقاعدہ ایک بیٹے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی تھی، لہذا یہ دونوں ہی بچے آپ کو بہت پیارے تھے. ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا. وہ ایک غم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. جوان بیٹی تھی وہ، لیکن وہ تو ایک قدرتی موت تھی. اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے داماد ابو العاص کو جب بغیر کچھ فدیہ لیے آزاد کیا گیا تھا تو شرط رکھی گئی تھی کہ یہ ہار تو آپ واپس لے لیں جو حضرت زینب نے آپ کو چھڑانے کے لیے بھیجا ہے، لیکن آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب مدینہ منورہ بھیج دیں، کیونکہ ابھی تک وہ مشرکین میں رہ رہی تھیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے تھیں، ایکسپیکٹ کر رہی تھیں. ان کو ابو العاص نے تو وعدے کے مطابق بھیج دیا، لیکن راستے میں چند مشرکین نے شرارت کی اور جس اونٹنی پہ وہ سوار تھیں اس اونٹنی کو مارا، جس کی وجہ سے وہ اوپر سے نیچے آ گری تھیں. وہ اتنی بیمار ہوئی، اسی حالت میں مدینہ منورہ لائی گئیں. ان کا ابارشن ہوا، لیکن ایسی تکلیف ہو گئی ان کو کہ پھر وہ بیمار ہی رہیں اور آخرکار کچھ عرصے کے بعد وہ فوت بھی ہو گئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے تھے اپنی اس بیٹی کے انتقال پہ. ان کے کفن کے لیے اپنا تہبند عطا فرمایا تھا. اور ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ ہمیں ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسٹرکشنز دے رہے تھے، اس کو یوں نہلاؤ، اس پہ یوں اتنی مرتبہ پانی ڈالو. اپنی بیٹی کے لیے روئے تھے. کتنی تکلیفیں ہیں،
اولاد کی طرف سے، سیاسی حالات کی وجہ سے. صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، جو آپ کے بہت ہی پیارے ساتھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی روئے تھے، کیونکہ آپ ایک انسان بھی تھے، آپ کے جذبات بھی تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے یعنی بیماری، تو مجھے عام انسانوں کی نسبت دگنی تکلیف ہوتی ہے. یعنی فزیکلی بھی آپ کو تکلیف عام انسانوں کی نسبت زیادہ ہوا کرتی تھی. آپ اندر سے بہت سینسیٹیو انسان تھے، ہر ایک کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے تھے. روایات میں آتے ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت کرتا تھا، لڑکا، وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تھے حال پوچھنے، اور پھر اس کو اسلام کی دعوت بھی دی تھی جو اس لڑکے نے قبول کر لی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان تو مسلمان، نان مسلمس کے لیے بھی آپ کے دل میں ایک نرم گوشہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا منافقین کے بارے میں، پھر بھی ان کو جا جا کے دعوت اسلام دیا کرتے تھے. مشرکین کی قبروں کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام کو فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم لوگ دیکھ لو تو ہنسنا بھول جاؤ، مفہوم بتا رہی ہوں. اور پھر وہ دعا سکھائی تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اور صحابہ کرام فرماتے پھر ہم نے تو اس دعا کو اپنی نماز کا حصہ بنا لیا تھا. جب ہم تشہد سے فارغ ہوتے تو سلام سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے وہ عذاب قبر دکھائی دے رہا تھا. تو ایک امت کے لیے جو وہ دل میں تڑپ اور گداز اور سوز تھا، ایموشنلی وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک پریشر تھا. صرف ایک ریاست کا دفاع مقصود نہیں تھا مدینہ منورہ میں مختلف دشمنوں کے ساتھ جنگ کر کے. مقصد کیا تھا؟ اللہ کا کلمہ بلند ہو. یہ لوگ نادان ہیں، یہ نہیں جانتے اسلام کی مخالفت کتنا بڑا گناہ ہے کہ خود بھی رک رہے ہیں اور اوروں کو بھی روک رہے ہیں. کس طرح اس ساری قوم کو جہنم سے بچا لوں، یہ فکر تھی دن رات. مطلب کچھ صحابہ کرام ہنس رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آکے کہ مجھے جہنم کی آگ دکھائی گئی، اور اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تپش بھی فیل ہوئی تھی. آپ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو ہنسو کم اور رو زیادہ. تو آپ کے دل میں تڑپ ہوتی تھی کس طرح ان کو سب بات سمجھا دوں، لیکن لوگ تھے کہ چھوڑتے ہی نہیں تھے. سکون کا کوئی لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو نظر نہیں آتا، ان دا سینس کہ مخالفین نے کبھی بھی پیچھا نہ چھوڑا سوائے آخری چند سالوں کے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت، جرت، صبر اور استقلال کا ایک نمونہ تھے. ادھر فیملی کی لائف چل رہی ہے، ادھر ریاستی مسائل چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ خبریں آنے شروع ہو گئیں کہ قریش مکہ نے احد کا بدلہ لینے کی ٹھان لی ہے. ادھر یہودی کس طرح ستا رہے تھے کہ کعب بن اشرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی برے الفاظ کہتا، دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان خواتین کے بارے میں انتہائی بےہودہ اشعار بھی بولا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس سے جا کے نمٹے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے. ایسے میں 3 صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان میں سے ایک جو تھے کعب بن اشرف کے رضائی بھائی بھی تھے. ان تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ ہمیں کچھ ایسی باتیں بھی کرنی پڑیں گی، یعنی کہ جو مصلحت کے تحت ہیں. آپ نے اجازت دی. آپ نے ان تینوں کو دعا دی اور خود ان کو دور تک چھوڑنے گئے. انہوں نے پہلے الگ الگ جا کے کعب بن اشرف سے ملاقاتیں کی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب سے یہ آئے ہم تو مشقت میں پڑ گئے ہیں اور ہم سے ہر وقت خرچ کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے جنگوں پہ اور مختلف اس پہ. اب یہ ہے کہ ہم تو پریشان ہو گئے ہیں. اس وقت کعب بن اشرف خوش ہو گیا تو کہنے لگا دیکھا چھوڑ دو ان کو. وہ کہنے لگے نہیں اب تو مناسب نہیں لگتا، اب ہم نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اب یہ کہ تم ہمیں کچھ ادھار دے دو کہ ہم مزید جنگوں وغیرہ پہ لگا سکیں اور اپنی ضروریات پوری کریں. تھا تو یہودی، کہنے لگا پھر میرے پاس کوئی چیز رہن رکھاؤ. یعنی ایسے تو دوست کو رضائی بھائی کو بھی اس نے قرض نہ دیا، اگرچہ بڑا امیر بڑا مضبوط اس کا قلعہ تھا. انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے تم بتا دو کیا چیز رہن رکھو گے. کہنے لگا ایسے کرو اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ لو. انہوں نے کہا ہم کیسے تمہارے پاس اپنی عورتوں کو رکھیں، تم تو سب سے خوبصورت آدمی ہو.
اس کو خوش بھی ہو گئے، اترانے لگا، کہنے لگا اچھا تو اپنے بیٹوں کو میرے پاس گروی رکھ لو. انہوں نے کہا لوگ کیا کہیں گے کہ تھوڑی سی رقم کے لیے اپنے بیٹوں کو یہ گروی رکھا ہے. اچھا ایسے کرتے ہیں ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھا دیتے ہیں. وہ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے. اب طے یہ ہوا کہ یہ لوگ اس کو ایک خاص مقام پہ ایک خاص رات کو آ کے ملیں گے، اپنے ہتھیار گروی رکھائیں گے اور اس کے عوض اس سے مال لیں گے. یہ ایک پلاننگ تھی تاکہ یہ تینوں اکٹھے ہو کے جب ہتھیار لیے ہوئے جائیں تو کعب بن اشرف یا کوئی اور پریشان نہ ہو کہ یہ کس نیت سے آئے ہیں. مسلمان با تدبیر بھی ہوتا ہے. یہ تینوں اپنے پروگرام کے تحت ایک رات پہنچے، چاندنی رات تھی. وہ اپنے قلعے میں اپنی نئی شادی شدہ بیوی کے ساتھ گھر کے اندر موجود تھا. انہوں نے اس کو باہر سے جب آواز دی تو وہ فوراً جانے لگا. بیوی کہنے لگی کہ مت جاؤ، مجھے ان آوازوں سے خون ٹپکتا ہوا سنائی دے رہا ہے. یعنی اس بیوی نے سینس کیا کہ there's something wrong، یہ عام دوستوں والی آواز نہیں ہے. وہ کہنے لگا نہیں، اگر ہے بھی تو بہادر آدمی ڈرتا نہیں. اور یہ کہہ کے بیوی کے پاس سے نکل کے باہر آ گیا. انہوں نے کہا دیکھو کتنی اچھی چاندنی رات ہے، آؤ ذرا سا آگے تک چلتے ہیں. کہنے لگا چلو. تو یہ لوگ چہل قدمی کرتے رہے اور پہلے انہوں نے کہا کہ تمہارے سر سے تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. اس سے وہ کہنے لگا ہاں ظاہری بات ہے، اس وقت عرب کی سب سے خوبصورت عورت میرے پاس ہے، یعنی اتنی خوشبودار ہے وہ کہ اس کی وجہ سے میرے اندر سے بھی خوشبو آ رہی ہے. خوش ہو گیا. میں نے کہا ذرا اپنا سر تو سنگھاؤ. اس نے اپنا سر آگے کر دیا تو انہوں نے سونگ کے باقی ساتھیوں کو کہا دیکھو تم لوگ بھی سونگو. ان سب نے کہا ہاں ہاں بڑی اچھی خوشبو ہے. اب پلاننگ یہ تھی کہ ایک مرتبہ اسی بہانے سے ہم اس کا سر پکڑ لیں گے اور باقی دو ساتھی فوراً اس پہ اکٹھے حملہ کر کے اس کو ختم کر دیں. اسے دوبارہ انہوں نے کہا سر سنگھاؤ. اس نے پھر سر آگے کر دیا. اب وہ بے فکر ہو گیا کہ یہ میری خوشبو سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہا ہے. تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا سر سنگھاؤ، اس نے سر آگے کیا تو انہوں نے مضبوطی سے اس کا سر پکڑ لیا. ان کے جو رضائی بھائی تھے اور باقی دو ساتھیوں کو کہا کہ اس پہ حملہ کرو. انہوں نے دونوں نے تلوار ماری لیکن وہ بچ گیا. ایسے میں ان کے بھائی نے پھر خود کدال اٹھا کے اس کو ماری اور ایسے ماری کہ اس کے آر پار چلے گی. اس نے اتنے زور کی چیخ ماری کعب بن اشرف نے کہ ہر قلعے میں روشنی ہونے لگی، چراغ جلنے لگا اور ایک خطرے کی لہر تھی جو پورے اس یہودیوں کے علاقے میں پھیل گئی. انہوں نے اس کو سر اتارا اور تیزی سے لے کے واپس مدینہ منورہ کی طرف آئے. اگرچہ اس کے دوران ان کا اپنا ہی ساتھی اپنی تلوار سے زخمی ہو چکا تھا، لیکن آخرکار تینوں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا نعرہ تکبیر کی گونج سنی تو خوش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اللہ کے اس دشمن کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے. تو صحابہ کرام ہر طرف سے اپنے جان پہ کھیل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سپورٹ دے رہے تھے. کوئی کم بات نہیں تھی یہودیوں کی گڑھیوں میں جانا اور اس طرح ان کے اتنے بڑے آدمی کو مار دینا. کعب بن اشرف کے قتل کی خبر یہودیوں کے ساتھ ساتھ قریش پہ بھی بجلی کی خبر بن کے گری. بجلی جیسے گرتی ہے اور اثر ہوتا ہے ایسے اثر ہوا. حیران اور پریشان رہ گئے سب کہ مسلمانوں کی اتنی جرت کہ عین ان کے گھروں کے اندر آ کے ان کو مار دیں. ادھر بنو قینقاع جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، مدینہ منورہ کے ایک سائٹ پہ آباد تھا. یہ لوگ سنار کا کام کرتے تھے اور ان کے بازار ہوا کرتے تھے، لہذا مسلمانوں کو اکثر ان کے بازاروں میں آنا پڑتا تھا خرید و فروخت کے لیے. بنو قینقاع اب مسلمانوں کو تنگ کرتے، استہزاء کرتے، ان کا مذاق اڑاتے اور ہر لحاظ سے زبانی طور پہ اب اذیت دینا شروع ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری خبریں ملتی لیکن آپ صبر سے خاموش تھے کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ کے اندر بھی ایک فتنہ شروع ہو جائے جبکہ چاروں طرف سے مختلف لوگ مخالفت پہ اڑے ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف. یہ ایک مصلحت کا تقاضا تھا لیکن آخرکار یہودیوں نے شرارت کی انتہا کر لی. ایک طرف معاہدے کھلم کھلا توڑے، قریش مکہ کے ساتھ ساز باز شروع کر دی اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے لگے. حتیٰ کہ کعب بن اشرف بھی آپ کو میں نے بتایا کہ کیسے کیسے اشعار پڑھ پڑھ کے قریش کو ابھار رہا تھا جنگ کے لیے. ادھر مسلمانوں کو ستانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی خواتین کو بھی ستانا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خود بدر کے بعد تشریف لے گئے ان کے پاس اور ان کو کہا کہ دیکھو تم لوگ اسلام قبول کر لو اس سے پہلے کہ تم پہ بھی ویسی ہی مار پڑے جیسی کہ قریش پہ پڑی ہے. اس سے وہ لوگ کہنے لگے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ کہ تم کو بدر میں اگر فتح ہوئی ہے تو کسی خوش فہمی میں نہ رہنا کیونکہ تمہارا مقابلہ اناڑی
اور جنگ سے نا آشنا قریش کے ساتھ ہوا ہے. ہم جیسے مردوں سے تو تمہارا پالا ہی نہیں پڑا، ہم سے لڑو تو تمہیں سمجھ آئے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بدتمیزی بھی تھی، گستاخی بھی تھی اور جنگ کی دھمکی بھی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے لوٹ آئے. مسلمانوں کی ایک عورت ان کے بازار میں گئی اور کسی دکان پہ بیٹھی تو ان یہودیوں نے اس عورت سے اصرار شروع کر دیا کہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دو. اس نے انکار کیا. اس پہ انہوں نے، جبکہ وہ بیٹھی تھی ابھی اور خرید و فروخت میں مصروف تھی، تو پیچھے سے جا کے اس کا جو لباس تھا اٹھا کے اوپر کو باندھ دیا اور اس طرح کہ اس کو نہ پتا چلا. جب وہ کھڑی ہوئی تو برہنہ ہو گئی. اس سے وہ بہت پریشان ہوئی. انہوں نے چیخو پکار کی. ایک مسلمان جو وہاں موجود تھا اس نے آ کے دیکھا، اس کو غصہ آیا. اسے غصے میں اس یہودی کو مار ڈالا جس نے عورت کے ساتھ اس طرح کیا تھا. جواب میں یہودیوں نے اس مسلمان کو مار دیا. اب جو مسلمان تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور قریب تھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی. آپ تیزی سے چند صحابہ کرام کے ساتھ بنو قینقاع کی طرف تشریف لائے. آپ کی آمد کی خبر سن کے وہ سب یہودی اپنے گڑھیوں میں جا کے بند ہو گئے، قلعوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا. باوجود اس کے کہ ان کے پاس بہت اسلحہ تھا، بہت بڑے جنگی نوجوانوں کی تعداد تھی، 700 کے قریب ان کے پاس جنگی نوجوان موجود تھے اور 400 تو پورے اسلحہ سے لیس تھے. لیکن ان کی ہمت نہ ہوئی کہ نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں یا جنگ کریں. آخرکار انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اس شرط پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں ان کے بارے میں فیصلہ کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض تھے بنو قینقاع سے. ادھر عبداللہ بن ابی جو ابھی نیا ہی مسلمان ہوا تھا، 1 مہینہ گزرا ہوا تھا اس کو مسلمان ہوئے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے چہرے سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ سخت معاملہ کرنے والے ہیں. لہذا وہ کہنے لگا کہ آپ ان کے ساتھ رعایت کیجئے، میرے ان کے ساتھ معاہدے ہیں، آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے اور ان سب کی جان بخشی کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا. وہ پھر دوسری طرف سے آ کے اصرار کرنے لگا، آپ ان سب کو چھوڑ دیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے نوجوان 700 جو ہیں مرد ان کو آپ مار ڈالیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا، میرے ان کے ساتھ معاہدے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہوئے تو اس نے آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا اور پھر اسی طرح ضد کرنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ مبارک غضبناک ہو گیا اور فرمایا چھوڑ دو مجھے. لیکن وہ بھی ایسا تھا کہ جمع رہا. آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس خیال سے کہ یہ ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، اس کی بات اگر نہ مانی گئی تو اسلام کو تکلیف دے گا، لہذا آپ نے ان سب کو معاف کر دیا یہودیوں کو اور کہا کہ یہاں سے نکل جائیں. وہ سب اپنے گھر بار چھوڑ کے نکلے اور شام کی طرف چلے گئے. اس طرح مدینہ منورہ سے یہودیوں کے ایک قبیلے کا انخلا ہوا. ان کو ایک طرح سے جلا وطن کیا گیا اور ان کی شرارتوں سے اور سازشوں سے مسلمانوں کو سکون ملا. وہ اپنا مال و دولت بھی چھوڑ گئے تھے جو کہ مال غنیمت کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم کیا. بنو قینقاع تو نکل گیا، کعب بن اشرف بھی مارا گیا، لیکن ادھر قریش پوری طرح ایکٹیو تھے. ابو سفیان نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک میں مسلمانوں سے کوئی بدلہ نہ لوں گا میں اپنے جسم پہ پانی نہ لگاؤں گا، اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤں گا. آخرکار ایک رات وہ کچھ لوگوں کو لے کے مدینہ منورہ کی طرف آیا اور اس طرح کی کاروائی کی جس کو آپ ڈاکہ زنی کہہ سکتے ہیں. وہ پہلے یہودیوں کی طرف آیا اور ان کے ایک سردار حیی بن اخطب کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا کیونکہ معاہدے کی روح سے ان کو قریش کے ساتھ ساز باز نہیں کرنی تھی. اور بنو قینقاع کا جو حشر ہوا تھا یہودیوں نے دیکھ لیا تھا. کعب بن اشرف کے قتل کی وجہ سے بھی یہودیوں کے دل پہ ایک ہیبت مسلمانوں کی طاری ہو چکی تھی. لہذا اب اس نے کہا کہ میں دروازہ تمہارے لیے نہیں کھولوں گا کیونکہ وہ قریش کے سردار کی حیثیت سے آیا تھا. لیکن ایک اور سردار بنو نذیر کا جو خزانچی تھا سلام بن مشکم، اس نے دروازہ کھولا. ابو سفیان کی بہت خاطر و مدارت کی، اس کی ضیافت کی، شراب بھی پلائی اور مختلف حالات پہ دونوں کے درمیان بات چیت بھی ہوئی. وہاں سے نکل کے ابو سفیان نے مدینہ منورہ کے قریب چند درختوں کو کاٹا، چند کو آگ لگائی، ایک انصار کو قتل کیا اور ساتھ ہی اس کے خلیف کو بھی قتل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ انتہائی تیزی سے ایک فوجی دستہ لے کے اس کے تعاقب میں نکلے.
ابو سفیان نے جب دیکھا کہ اب اس کے پیچھے مسلمان آ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو لے کے تیزی سے بھاگا اور رفتار تیز کرنے کے لیے جو اس کے ساتھ سامان وغیرہ تھا وہ راستے میں گرانا شروع کر دیا. اس کے ساتھ ستو کی کافی مقدار تھی، ستو کے تھیلے گراتا گیا اور تیزی سے بھاگ گیا. اسی لیے اس غزوہ کا نام غزوہ سویق پڑا. سویق ستو کو کہتے ہیں عربی میں. بہت سا ستو اور چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ آ گئیں. قریش نے جنگی تیاریاں شروع کر دیں. اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط بھیجا. چونکہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کہا جاتا ہے وہ دل سے مسلمان ہو چکے تھے، مصلحت کے تحت ایمان چھپائے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تفصیلات انہوں نے لکھ دی کہ قریش کے کیا ارادے ہیں اور کس کس طرح وہ تیاریاں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قافلے کی طرف بھیجا جو کہ قریش کا قافلہ تھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قافلے کو جا کے اچانک روک لیا اور ادھر سے بہت سا مال و دولت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا. قریش کے لیے یہ دونوں خبریں بہت زیادہ تکلیف دہ تھیں. ان کا ایک قافلہ لوٹا گیا ہے، ابو سفیان کو نکل کے بھاگنا پڑا، لہٰذا اب ان کی تیاریاں پوری ہو گئی اور انہوں نے بھرپور حملے کا ارادہ اور تیاری کر لی. اس غزوے کو جو درپیش آنا تھا تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ پہلا قافلہ جو جنگ بدر کے دوران آ رہا تھا اور بچ گیا تھا ابو سفیان جس کا لیڈر تھا، اس قافلے کا تمام مال مکہ والوں نے مل کے بیچا اور وہ تمام رقم مسلمانوں کے خلاف تیاری میں لگا دی گئی. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 62.5 کلو سونے کے قریب اس کے اوپر مال لدا ہوا تھا. یہ سب کا سب بیچ دیا گیا اور 3000 کا لشکر لے کے قریش مکہ سے چلے. اس کے لیے انہوں نے مختلف شعراء کو مختلف قبائل میں بھیجا جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے ان کے اندر ایک جوش و جذبہ پیدا کیا کہ وہ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئیں. تو ادھر شعراء کو بھیجا گیا، ادھر مال و دولت لگائی گئی، اور ساتھ ہی روانگی کے وقت چند قریش کے جو معززین تھے انہوں نے کہا ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ اس لیے لے کے چلیں گے کہ جب عورتیں ساتھ ہوں گی تو ہم زیادہ جان فروشی سے لڑیں گے. اس طرح انہوں نے ہر طرف سے ایک تیاری کی اور یہ لشکر آخرکار روانہ ہو گیا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا اور صحابہ کرام کے ساتھ اس پہ مشورے ہوئے کہ کیسے کیا جائے. آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان مدینہ منورہ کے اندر رہ کے مدافعت کریں گے تاکہ مدینہ منورہ کے مختلف جو علاقے ہیں ان کی اچھی طرح مورچہ بندی کر کے جو فوج ہے مختلف حصوں میں پھیل کے حفاظت اور جنگ کرے گی، اور عورتیں اور بچے جو ہیں گھروں کے اوپر سے کفار پہ اینٹیں اور پتھر گرائیں گی تو نیچے سے بھی حملہ ہوگا اور اوپر سے بھی، تو کفار کو زیادہ نقصان پہنچے گا اور مسلمانوں کے لیے یہ نسبتاً آسان ہے کہ وہ کھلے میدان میں نکل کے جنگ کریں. ایسے میں کچھ صحابہ کرام جو بہت ہی بہادر تھے جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رائے تھی کہ نہیں ہمیں کھلے میدان میں جا کے لڑنا چاہیے تاکہ ہم بہادری کے جوہر دکھائیں. اور کچھ صحابہ کرام جو بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے اور ان کے دل میں حسرت اور تمنا تھی کہ ہم بھی اپنے اس محبت کو سچا کر دکھائیں جو اللہ کے ساتھ ہے، ہم کھلے میدان میں جہاد کریں اور اللہ کے راستے میں لڑ کے جنت کے راستے کے لیے تیاری کریں. اور منافقین جو کہ بزدل تھے، جن کو جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور بظاہر مسلمانوں کا ساتھ بھی دینا پڑ رہا تھا، ان کی رائے تو یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہا جائے تاکہ نہ ہم نکلیں، نہ ہم جنگ کریں، نہ ہمارا نفاق ظاہر ہو کہ اگر نہیں جاتے تو مارے جاتے ہیں اور اگر جاتے ہیں تو لڑنا پڑتا ہے. اور منافق تو بزدل ہوتا ہے نا، دلیر اور بہادر تم کھرا مسلمان ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ مر گیا زیادہ سے زیادہ جان جائے گی تو کیا ہوا، جنت تو میری ہے. منافق کو تو پتا ہوتا ہے کہ منافق کو تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جب رائے سنی تو آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اجتماعی معاملات میں مشورے کرتے تھے اور آخرکار آپ نے وہ مشورہ مان لیا کہ باہر نکل کے جنگ کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بھی صحابہ کرام کو سنایا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ گائیں ہیں جو ذبح کی جا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پہ شکستگی ہے
اور آپ کا ہاتھ محفوظ زرہ میں ہے. اس کی تعبیر آپ نے یہ بتائی کہ جو گائیں ذبح ہو رہی ہیں اس کا مطلب کچھ صحابہ کرام شہید ہوں گے. تلوار پہ شکستگی کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے کوئی شہید ہوگا. اور آپ کا ہاتھ مضبوط زرہ میں ہے، اس کا مطلب کہ مدینہ منورہ محفوظ رہے گا. آپ کی خواب اور اس کی تعبیر سب حرف بحرف درست ہیں، کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اپنا سارا اسلحہ اور جنگی لباس پہنا، ڈبل زرہ پہنی آپ نے. اور جب آپ تیار ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سر پہ عمامہ باندھا. اس اثناء میں جب آپ تیار ہو رہے تھے، کچھ انصار صحابہ کرام نے لوگوں کو کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اتفاق کرنے کی بجائے آپ لوگوں نے اختلاف کیا کہ اندر لڑنے کی بجائے آپ نے کہا باہر لڑا جائے. آپ لوگوں نے غلط کیا ہے، آپ کو اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بات کرنی چاہیے. جب آپ باہر آئے تو اب سب نے کہا کہ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کے لڑتے ہیں، لیکن تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی جنگ کی تیاری کر چکے تھے. آپ نے فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ تیاری کر لے پھر وہ واپس ہو، یعنی اب میں پوری طرح جنگ کے لیے تیار ہوں. اس جنگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت کچھ سکھانا تھا. صحابہ کرام پوری تیاری کے ساتھ نکلے، اور نہ صرف یہ کہ جوان بلکہ بوڑھوں کا بھی جی چاہا کہ ہم نے بھی جانا ہے. 2 بوڑھے صحابی تھے، ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ایک اور. ان دونوں نے بھی کہا کہ دیکھو مرنا تو آخر ایک دن ہے، تو کیوں نہ چلو جنگ کریں، کم از کم شہید ہی ہو جائیں گے. وہ دونوں بھی شامل ہو گئے. ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیخان نامی مقام پہ رکے تاکہ اپنا پورا ایک مرتبہ معائنہ کریں آرمی کا، تو آپ نے دیکھا کہ فوج کے بالکل پچھلی جانب کچھ نوجوان کم عمر لڑکے ہیں جو کہ بڑے شوق سے آئے ہیں جنگ میں شامل ہونے کے لیے. عمر میں تو چھوٹے تھے، تو وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے تھے تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسپیکشن کریں تو ہم لمبے نظر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ساتھ لے جائیں. کہتے ہیں بہت خوبصورت وہ نظارہ تھا. سورج غروب ہو رہا تھا، مدینہ منورہ کے باہر تھے سارے لوگ، پوری آرمی ڈسپلن سے کھڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسپیکشن کر رہے تھے اور جذبے اس قدر جوان تھے کہ جوان، بوڑھے اور بچے سب چاہتے تھے کہ ہم اس جنگ میں ساتھ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا. اب بہت چھوٹے لڑکوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے، اور ان چھوٹے لڑکوں کو پتا تھا کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، اسی لیے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ہم زیادہ ٹال لگیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخان نامی ایک مقام پہ پہنچ کے لشکر کا معائنہ کیا اور چند کم عمر صحابہ کو واپس بھیج دیا. ابھی تم چھوٹے ہو، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی واپس بھیج دیا گیا. لیکن 2 چھوٹے صحابی رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جم گئے. کہنے لگے نہیں، آپ کو تو ہمیں لے جانا پڑے گا، آپ دیکھیے ہمارا امتحان لے لیجئے. ایک صحابی بہت ماہر تیر انداز تھے، کہنے لگے آپ میرا نشانہ دیکھ لیجئے اور پھر آپ سمجھیں تو مجھے لے جائیں. انہوں نے جب نشانہ بازی کی تو واقعی ان کا نشانہ بہت زبردست تھا. ایسے میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اگر آپ ان کو لے کے جاتے ہیں تو میں تو ان سے زیادہ بہادر ہوں، آپ کشتی کرا کے دیکھ لیجئے. انہوں نے کشتی کی اور انہوں نے ان کو پچھاڑ دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بھی ساتھ لے جانا پڑا. تو یہ 2 چھوٹے صحابی تھے جو کم عمر ہونے کے باوجود جنگ احد میں شامل ہوئے، اور اس کی وجہ ان کی ایکسیپشنل بہادری اور تیر اندازی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی ترتیب دی. آپ نے ایک مہاجرین کا دستہ بنایا اور ان کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. قبیلہ اوس کا دستہ جو تھا اس کا علم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. قبیلہ خزرج کا علم حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. 1000 جنگی نوجوانوں پہ یہ لشکر مشتمل تھا، جن میں صرف 100 کے پاس زرہیں تھیں. 900 لوگ بغیر زرہوں کے کھلے جسموں کے ساتھ لڑنے کے لیے حاضر تھے. حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کا انتظام کرنے پہ مقرر کیا گیا، جو کہ نابینا تھے، اور یہ کہ وہ لوگوں کو نماز بھی پڑھائیں گے. جنگ ہے تو کیا ہوا، اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں. اسٹیٹ آف ایمرجنسی تھی پورے مدینہ منورہ میں. جب تک لشکر روانہ نہیں ہوا تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رات کو بھی کچھ انصار سردار باقاعدہ اسلحہ لے کے آپ کی حفاظت کے لیے ساری رات پھرا کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس میں کوئی کمی نہیں. اب لشکر روانہ ہو رہا ہے، پیچھے عورتیں ہیں یا نابینا صحابی یا بچے ہیں، لیکن پھر بھی ایک نظام چھوڑا جا رہا ہے پیچھے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد سے قبل ساری رات اس طرح گزاری کہ آپ نے نماز پڑھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ متعین ہوئے، باقاعدہ کیمپ بنایا گیا، ترتیب دی گئی، پوری انسٹرکشنز دی گئیں. دوسری طرف قریش جو تھے وہ بہت شاداں و فرحاں آ رہے تھے. ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو خواتین تھیں پوری طرح اپنے فوجیوں کے جذبات کو بھڑکا رہی تھیں اور مختلف اشعار پڑھ رہی تھیں. ان تقبلوا نعانق، اگر تم پیش قدمی کرو گے ہم تمہیں گلے لگا لیں گے. ونفرش النمارق، اور قالین بچھائیں گے. اور تدبروا نفارق، اگر پیچھے ہٹو گے پیٹھ دکھاؤ گے تو ہم الگ ہو جائیں گے، روٹھ جائیں گے تم سے. فراق غیر وامق، اور تم سے الگ ہو جائیں گے، یعنی فراق آ جائے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اگر تم نے جنگ میں پیٹھ دکھائی. تو یہ ان کی عورتیں اپنا کردار ادا کر رہی تھیں، ادھر مسلمان اللہ تعالیٰ کے آگے عبادت اور دعائیں کر رہے تھے، اور ادھر منافق اپنا بھرپور کردار اب ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ 300 کا جو لشکر تھا، انہوں نے اب یہ بہانہ گھڑا کہ چونکہ مسلمانوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہم تو اب ساتھ جنگ نہیں کریں گے. نکل تو آئے تھے، اب یہ کیا تھا، ایک بہت بڑی پلاننگ تھی مسلمانوں کے مورائل کو ڈاؤن کرنا. 1/3 لشکر واپس چلا جائے. اس کا اثر ہوا، 2 اور قبیلے والوں کی ہمت ٹوٹ گئی. انہوں نے سوچا ہمیں بھی اب واپس چلنا چاہیے کہ اتنا بڑا لشکر چلا گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا. 3000 کے ساتھ مقابلہ تھا اور 1000 صرف لوگ تھے، ان میں سے بھی 300 واپس ہو گئے. انہوں نے کہا ہم جاتے ہیں، لیکن اس پہ ان کو کچھ مسلمانوں نے سمجھایا. منافقین کو بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ نے سمجھایا اور انہیں ڈانٹا اور ان کو ترغیب دی کہ دیکھو ساتھ ساتھ چلو. لیکن منافقین تو واپس ہو گئے، البتہ جو مسلمانوں کے 2 قبائل تھے وہ جم گئے. اسی کا تبصرہ قرآن پاک میں ہے، سورہ آل عمران، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. جب تم میں سے 2 جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. لہذا وہ تو مخلص مسلمان تھے، وقتی طور پہ ان کے دل میں ایک اثر آیا، وہ دوبارہ جم گئے. اب باقی لشکر جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک مختلف راستے سے ہوتا ہوا آخرکار ایک ایسے طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ترتیب دی جو کہ ایک محفوظ علاقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک ایسے ٹیلے پر مقرر کیا جس کی پشت سے حملے کا خطرہ موجود تھا. اور آپ نے ان کو کہا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں بھی نوچ کے لے جا رہے ہیں تو تم لوگ اس جگہ کو نہ چھوڑنا. بڑی اسٹرکٹ اور کلیئر انسٹرکشنز تھیں. پھر کہا کہ دیکھو قریش کے شاہ سواروں کو تیر مار مار کر دور رکھنا ہم سے، وہ پیچھے سے ہم پہ چڑھنا آئے، ہم جیتے یا ہاریں تم اپنی جگہ پہ رہنا، تمہاری طرف سے ہم پہ حملہ نہ ہونے پائے. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستے کے ہمراہ اس طرف مقرر ہو گئے. آپ کی ایک طرف بھی پہاڑ تھا، دوسری طرف بھی آپ کو اسی طرح اوٹ تھی. ایک طرف سے بس حملے کا خطرہ تھا، آپ نے اس کو سیف گارڈ کر لیا. اور اگر جنگی اسٹریٹجی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بہترین اسپاٹ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کیا. اور پھر قدرے پیچھے اونچی جگہ پہ آپ کا کیمپ تھا تاکہ اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو مسلمان پیچھے تیزی سے اوپر چڑھ جائیں تاکہ دشمن نیچے کی جانب ہو اور وہ مسلمانوں کو کم سے کم نقصان پہنچا سکیں گے. تمام ہدایات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا منصوبہ بڑی باریکی سے اور حکمت سے بنایا. اب اس کے بعد جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ دنیاوی طور پہ تمام تیاریاں
تدابیر اختیار کرتے اور پھر لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت، شجاعت اور جذبہ بھی بیدار کرتے تھے، مورلی بھی ان کو بوسٹ کیا کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اٹھائی اور بڑی چمکتی خوبصورت تلوار تھی، اور فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ صحابہ کرام میں سے ہر ایک کی دلی خواہش تھی کہ یہ اعزاز مجھے نصیب ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میرے نصیب میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، بہت ہی بہادر نوجوانوں میں سے تھے، لیکن جب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرے دل میں آیا یہ تلوار تو مجھے ملنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، سب چپ ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا حق ہے، یعنی اس تلوار کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اس دشمن کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، یعنی اتنا زیادہ اس کو دشمنوں کے خلاف استعمال کرو کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تلوار کو لے کے اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے ان کو تلوار عطا ہو گئی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب وہ بہت زیادہ دشمنوں کو حملے پہ آتے تو وہ چاہتے تھے دشمنوں کے دل پہ روب پڑے، تو وہ اکڑ اکڑ کے چلنا شروع ہو جاتے تھے اور سر پہ لال پٹی باندھ لیتے تھے۔ یہ علامت تھی کہ مر جاؤں گا، آخری خون کے قطرے تک لڑتا رہوں گا۔ لہذا انہوں نے لال پٹی نکال کے اپنے ماتھے پہ باندھی اور اکڑ اکڑ کے چلنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگرچہ یہ چال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، لیکن ایسے موقع پہ ٹھیک ہے، جبکہ مقصود کیا ہے؟ دشمن کے دل میں روب ڈالنا۔ اور آج آپ دیکھیں فوجیوں کی جو مارچ پاسٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایک خاص قسم کی واک ہوتی ہے نا، دوسروں کے دل پہ ہیبٹ ڈالتی ہے۔ ادھر ابو سفیان اپنے لشکر کو سیٹ کر رہا تھا، اور حضرت خالد بن ولید جو تھے اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کو گھوڑ سواروں کے دستے کا امیر بنا دیا گیا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید کا جو قبیلہ تھا ان کا کام ہی تھا فوجیوں کی ٹریننگ کرنا۔ ٹریننگ کیمپ ان کے آباء و اجداد کے پاس ہوتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید خود انتہائی ایک اچھے فوجی سمجھے جاتے تھے، بہت زبردست شاہ سوار تھے، اور پہاڑوں پہ بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو چڑھانا اور گھاٹیوں پہ اتارنا اور لڑنا، یہ سارے فوجی کاموں میں ان کو ماہر تصور کیا جاتا تھا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو کہا تھا کہ خیال رکھنا ہم سے پیچھے سے حملہ نہ ہو، ان کے شاہ سواروں کو روک کے رکھنا۔ ادھر ابو سفیان نے بھی اپنے فوجیوں کے اندر ایک حمیت کا جذبہ جو تھا بیدار کیا۔ ان کا جھنڈا ہمیشہ سے قریش کا جنگی جھنڈا علم آپ کو یاد ہوگا کہ خاندان عبدالدار کے پاس ہوا کرتا تھا۔ اب ابو سفیان نے عبدالدار کو علم دیتے ہوئے کہا کہ دیکھ لو تم لوگ، ایسا نہ ہو جیسا تم لوگوں نے بدر میں کیا تھا کہ تم لوگ اس علم کا حق ادا نہیں کر سکے تھے اور پھر جو کچھ ہوا تم نے دیکھا۔ ابھی سوچ لو، اگر تم لوگ اس کو نہیں سنبھال سکتے تو پھر تم لوگ ہمارے بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہم خود اس کا انتظام کر لیں گے۔ اس پہ وہ تلملا اٹھے اور انہوں نے کہا کہ تم پھر دیکھ لو گے ہم کل کیا کرتے ہیں، کس طرح اس جھنڈے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور انہوں نے پھر جو وعدہ دیا وہ واقعی پورا کر کے دکھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش آخری وقت تک ایک سیاسی چال میں بھی مصروف تھے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کی مزید ہمت ٹوٹے۔ ایک طرف منافقین واپس جا چکے تھے، دوسری طرف انہوں نے انصار کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم لوگ تو ہمارے چچا زاد بھائی لگتے ہو رشتے میں، اور ہماری تمہارے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہیں ہے، تم لوگ ایسے کرو کہ ہم لوگوں کے بیچ میں سے ہٹ جاؤ، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ دو، تو ہم تمہارے ساتھ کوئی تعارض نہیں کریں گے۔ لیکن وہ بھی انصار مدینہ تھے، وعدے کے سچے تھے، انہوں نے ایک سخت جواب دیا اور بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں سرگرم ہو گئے۔ مدینہ منورہ کا ایک شخص تھا راہب، بظاہر عیسائی راہب تھا، اندر سے منافقین کے ساتھ ملا ہوا تھا اور دوسری طرف قریش مکہ کے ساتھ ہو گیا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اب وہ عامر راہب تو قریش کے ساتھ آیا، اور آپ دیکھیے کہ اس کے بیٹے حنظلہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی تھے۔ اب وہ عامر جب سامنے آئے تو اس کا خیال تھا کہ انصار مدینہ اس کو دیکھ کے الگ ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی ایک خاص پوزیشن تھی مذہب کے نام پہ۔ لیکن جب اس نے مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو
اے قبیلہ اوس کے لوگوں میں ابو عامر ہوں. تو انہوں نے کہا او فاسق، اللہ تیری آنکھ کو کوئی خوشی نہ دے. یعنی اگر تم آپ بھی گئے ہو ان کے ساتھ مل کے تو تمہیں اللہ کبھی خوش نہ کرے. مسلمان ویسے ہی جمے رہے. ہر طرف سے قریش کوشش کر رہے تھے، ان کو انسینٹیوز دے رہے تھے ہٹنے کے، ان کے مؤثر لوگوں کو اپنے ساتھ لے آئے تھے، لیکن مسلمان جمے رہے. اور ادھر عورتیں تھیں ڈھول پیٹ پیٹ کے اپنے فوجیوں میں پھر رہی تھیں اور کہتی تھیں کہ اٹھو اور لڑو اور پھر ہم تمہیں گلے لگائیں گے. آخرکار جنگ کا پہلا مرحلہ آیا جو مبارزت کہلاتا ہے. اس میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے، اور قریش کا ایک بہت بہادر شاہ سوار تھا جس کو لشکر کا مینڈھا کہا جاتا تھا، یعنی سب سے بہادر اور مضبوط جسم کا آدمی تھا. وہ آیا، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جست لگائی، اس کے اونٹ پہ پہنچ گئے اور اس کو بھی ساتھ لے کے نیچے گرایا اور تلوار اٹھا کے اس کا کام تمام کر دیا. یہ مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا موقع تھا اور قریش کے لیے بہت تکلیف دہ. ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی تھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت دیکھ کے، اور فرمایا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جنگ شروع ہوئی. مشرکین اپنا پرچم لیے بڑھ رہے تھے، مسلمان اپنا پرچم. مشرکین کا پرچم قبیلہ بنو عبد الدار کے ہاتھوں میں تھا. مسلمانوں نے پوری کوشش کی کہ قریش کے پرچم اٹھانے والوں کو ختم کیا جائے تاکہ ان کا پرچم گر جائے اور ان کی ہمت ختم ہو، جیسے کہ جنگ بدر میں ہوا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پہلے پرچم اٹھانے والے پہ وار کیا اور اس کو اس طرح تلوار کا وار کیا کہ اس کا بازو چیرا، اس کی پوری سائیڈ ہٹ گئی اور کہتے ہیں اس کے سارے اندر سے لنگس تک نظر آنے لگے. وہ جب گرا تو اس کے دوسرے بھائی نے جھنڈا اٹھایا، اس کو مسلمانوں نے مارا تو اس کا تیسرا آدمی اس قبیلے کا بڑھا، حتیٰ کہ ایک کے بعد ایک ان کے 10 علم برداروں کو مسلمانوں نے ختم کر دیا. آخر میں ان کے ایک غلام نے اٹھا لیا وہ جھنڈا، اور وہ بہت ہی وفادار غلام تھا. اس نے پوری کوشش کی، اس کے بازو کٹتے گئے لیکن وہ اینڈ تک اس کو تھامے رکھا تاکہ مسلمانوں نے اس کا سر ہی قلم کیا تو اس کا جھنڈا جا گرا. ادھر جھنڈا گر گیا، دوسری طرف مسلمانوں کا حملہ بھرپور تھا. قریش مکہ کو خوب مار پٹ رہی تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں اس طرح وار کرتے تھے کہ ایک حبشی غلام جو قریش کے ساتھ تھا وہ بعد میں کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح آگے بڑھ رہے تھے کہ کوئی اونٹ ہوتا ہے، یعنی اس کے آگے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا، اور جہاں وہ تلوار اٹھاتے تھے وہیں دشمن کا صفایا ہو جاتا تھا. اور یہ غلام کون تھا؟ اس کا نام وحشی ہے. اس کے مالک نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے بدر میں جو میرے چچا کو حمزہ نے مارا تھا، اگر تم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. ابو سفیان کی بیوی ہند نے بھی خوب اس غلام کو انسینٹیو دیا تھا. اس لیے وہ وحشی کہتا ہے کہ میں ساری جنگ میں صرف حضرت حمزہ کے تعاقب میں رہا اور میں سارا ٹائم ان کو دیکھتا رہا کہ وہ بہادری کے ایسے جوہر دکھا رہے تھے کہ دیکھ دیکھ کے انسان حیران ہوتا تھا. مجھے جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے تو بس یہ تھا کہ میں کسی طرح ان کو شہید کر دوں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. اور میں بہت ماہر نشانہ باز تھا. میں جب مارتا تھا تو میرا نشانہ کبھی نہیں چوکتا تھا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ میں ادھر نشانے کے لیے تولتا اپنی برچی کو، ادھر وہ فوراً ایک اور طرف پلٹ جاتے حملہ کرنے اور مجھے موقع نہ ملتا. اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے سینے پہ شتر مرغ کا پر لگایا ہوا ہے اور بہت بہادری سے وہ لڑتے جا رہے ہیں. آخرکار وہ وقت آیا، کہتے ہیں کہ مجھے عین لگا کہ وہ میرے نشانے پر ہیں. میں نے ٹھیک نشانے پہ ایسے وار کیا کہ ناف کے نیچے سے ان کو میرا نیزہ چیرتا ہوا گزر گیا اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے. میرا کام پورا ہو چکا تھا، میں ایک طرف جا کے بیٹھ گیا. قریش بھاگنا شروع ہو گئے. حملہ شدید تھا، جھنڈا گر چکا تھا، ان کی عورتیں بھاگ رہی تھیں. اور ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ ان کی پازیبیں تک نظر آ رہی ہیں. وہ لوگ اپنا مال و دولت، سواریاں سب چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. لشکر تتر بتر ہو رہا تھا. ایسے میں کچھ مسلمانوں نے ان کا مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا. وہ تیر انداز جو پہاڑی پہ کھڑے تھے ان کو لگا کہ مسلمان تو جیت گئے ہیں، جنگ ختم ہو گئی ہے، قریش بھاگ رہے ہیں.
لہٰذا ہم بھی جائیں اور مال غنیمت کو لوٹ لیں. ابھی صرف ہجرت کے بعد یہ 3 سال ہے. ابھی مسلمانوں کی بہت سی ٹریننگ باقی تھی. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسٹرکٹ انسٹرکشنز دی ہوئی تھی یہاں سے مت ہلنا، لیکن وہ اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا، مسلمان فتح یاب ہو رہے ہیں، لہذا اب ہمیں یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ادھر باقی مسلمان قریش کو خوب مار رہے تھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو اپنی تلوار کیوں دی. کہتے میں ان کے پیچھے پیچھے رہا، کوئی مشرک جو ان کے آگے آتا تھا وہ بچ نہ پاتا تھا. اس طرح وہ مارتے تھے کہ اگلے کا منہ پھیر کے رکھ دیتے تھے. تب میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں، یعنی ان کے جو فیصلے ہیں بالکل درست ہیں. ایسے میں جبکہ قریش پسپا ہو رہے تھے، ان کی خواتین میں سے کچھ نے ہمت کی اور پلٹ کے مسلمانوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا. ایک عورت نے بھاگتے ہوئے اپنا گرا ہوا جھنڈا اٹھا لیا. جھنڈا جب اس نے بلند کیا تو بھاگتے ہوئے لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں، بھاگنا نہیں ہے، پلٹنا ہے. ابھی ہماری فوج ٹھیک ٹھاک لڑ رہی ہے، ہمیں شکست نہیں ہوئی. بھاگتے ہوئے لوگ رک گئے. اور یہ ایک عورت جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے شروع ہوئی تھی بہت بہادری سے لڑ رہی تھی. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے کہ اس کو مارے، ایک دم اس کی ہائے ہائے نکلی تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ تو عورت ہے. تو اگرچہ وہ کہتے ہیں ان کا وار اٹھا ہوا تھا، اس کے سر پہ وہ تلوار مارنے کے لیے تیار تھے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، یہ عورت پہ نہیں اٹھتے. تو انہوں نے بڑھتا ہوا ہاتھ اپنا روک لیا. ادھر مسلمان لڑ رہے تھے، قریش کو بھگا رہے تھے، اور ادھر جیتی ہوئی جنگ کا رخ صرف تیر اندازوں کی غلطی سے پلٹ گیا. وہ تیر انداز جو ٹیلے پہ تھے ان میں سے 40 جو تھے اپنی جگہ چھوڑ کے میدان جنگ کی طرف اترے، ہم مال غنیمت لوٹ لیں. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آخری وقت تک پکارتے رہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا کہا تھا، دیکھو اپنی جگہ مت چھوڑو. لیکن انہیں لگا یہ ایسے ہی کر رہے ہیں، لوگ تو بھاگ رہے ہیں دشمن اور جنگ تو جیت گئے، ہم اب کیا کرنا ہے یہاں پہ رک کے. یہی وقت تھا کہ خالد بن ولید جو کہ اس وقت ابھی مشرکین کے دستے کے ساتھ تھے، شاہ سواروں کے امیر تھے، انہوں نے موقع غنیمت جانا، اور وہ خود بہت ماہر فوجی کمانڈر تھے. انہوں نے ایک لمبا چکر کاٹا پیچھے سے اور اس ٹیلے کے پیچھے سے مسلمانوں کی طرف حملہ کر دیا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے وارننگ دی ہوئی تھی. وہی کیا ایگزیکٹلی خالد بن ولید نے. اور حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت صرف 10 تیر انداز تھے. انہوں نے پوری کوشش کی، اپنے تیر سارے انہوں نے مارے، لیکن ایک پورا لشکر کا ایک حصہ تھا جو ان کی طرف آ رہا تھا. ان کے ساتھی جا چکے تھے، مقابلہ پوری طرح نہیں ہو سکتا تھا. بہت جلد انہوں نے ان سب تیر اندازوں کو شہید کر دیا. ادھر اس خاتون نے اپنا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، بھاگتے ہوئے مشرکین پلٹ پڑے. ادھر پیچھے سے خالد بن ولید کے فوجیوں نے بڑھ کے حملہ شروع کر دیا، اور مسلمان چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان آ گئے. پیچھے سے بھی حملہ ہے اور سامنے سے بھی بھاگتے ہوئے قریش پلٹ گئے، اور انہوں نے منظم ہو کے حملہ کرنا شروع کر دیا. مسلمان بدحواس ہو گئے، پریشان ہو گئے، منتشر ہو گئے. آلریڈی وہ اپنے جنگی اسلحے سے اس طرح مستعد نہ تھے اسلحے کے ساتھ جیسے پہلے تھے، وہ غافل ہو چکے تھے. قریش نے بھرپور فائدہ اٹھایا مسلمانوں کی غفلت کا اور اس نادانی کا. اب مسلمانوں کی قیادت بھی بکھر گئی. اگرچہ کچھ مسلمان پوری طرح مستعد ہو کے لڑ رہے تھے، لیکن کچھ مسلمان پریشان ہو کے مدینہ منورہ کی طرف بھاگنے لگے، کچھ پہاڑوں کی طرف، کچھ بددل ہو گئے کہ اب کیا کریں، پریشان حالات تھے. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش میں سے ایک شخص نے تاک کے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور آپ ایک گڑھے میں جا گرے. اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرتے دیکھا اسے شور مچا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے. یہ خبر مسلمانوں پہ بجلی بن کے گری اور قریش کے لیے ہمت کا سبب بن گئی. قریش کے اندر اور مستعدی آئی اور مسلمانوں میں پریشانی، سراسیمگی، غم. کم بات نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. ایسے میں مسلمان مدافعت نہ کر رہے تھے. ایک صحابی تھے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ کچھ مسلمان ہتھیار پھینک کے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا تم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا اب کیا فائدہ لڑنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں رہے،
انہوں نے کہا وہ نہیں رہے تو اللہ تو ہے اور ان کا مشن تو ہے، اور خود چل پڑے. ایک اور صحابی کو کہنے لگے مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ان کو فیل ہوتی تھی، وہ غلط بیانی نہیں کر رہے تھے، ان کو واقعی محسوس ہو رہی تھی جنت. اور وہ اس طرح بڑھے اور اس طرح انہوں نے جنگ کی کہ ان کے جسم پہ تلوار اور نیزے کے 70 سے زائد زخم بعد میں گنے گئے. اتنا زخمی ہوا ان کا جسم کہ ان کا چہرہ مبارک پہچانا نہیں جاتا تھا. وہ جب شہید ہو گئے تو بعد میں ان کا جسم پہچاننے کی کوئی علامت نہ ملتی تھی. جب ان کی بہن کو بلوایا گیا تو انہوں نے صرف انگلیوں کی پوروں سے اپنے بھائی کو پہچانا. یہ نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس طرح کے اور کئی صحابہ کرام کے واقعات ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ علم تھامے ہوئے تھے، ان کے اوپر مشرکین نے حملہ کیا، ان کا دایاں بازو کٹ گیا. انہوں نے ہمت نہ ہاری، وہ جھنڈا بائیں بازو میں پکڑ لیا. جھنڈا بلند رہے، بازو کا کیا ہے، اللہ کے آگے پہنچ کے جنت میں. انہوں نے دوسرا وار کر کے ان کا بایاں بازو بھی شہید کر دیا. تو انہوں نے اپنے سینے اور تھوڑی کے سہارے علم کو تھامے رکھا اور اسی حالت میں آخرکار ان کو شہید کر دیا گیا. اور ان کی شکل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھی، اس لیے بھی مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. مسلمانوں کا ایک عجیب عالم تھا، کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا وقت آیا کہ صرف 7 صحابہ کرام آپ کے ارد گرد موجود رہ گئے، اور خالد بن ولید مسلمانوں کو مارتے ہوئے عین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ جا پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت آسان تھا کہ پیچھے اونچی پہاڑی میں پہنچ کے اپنی جان کو بچا لیتے. اگر آپ آواز دیتے تھے تو مشرکین کو پتہ چل جاتا کہ آپ کہاں پر موجود ہیں، آپ کی جان مزید خطرے میں تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا کہ اپنے مسلمان فوجیوں کو اس حالت میں اس طرح چھوڑ دیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی مسلمانوں کو یہ حوصلہ دینے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، موجود ہیں، اور دشمنوں سے بھی آگاہ کرنا مقصود تھا. مسلمانوں میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کے، لیکن ساتھ ہی دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ آپ کہاں ہیں. اس کا انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا اور ایک نے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا وار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوہے کی ٹوپی تھی اس میں سے لوہے کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں جا گھسیں. آپ کے گرد جو انصار صحابہ تھے وہ ایک کے بعد ایک آپ کے آگے آتے گئے، آپ پہ پڑنے والے وار اپنے اوپر لیتے رہے، اور لڑتے لڑتے ایک کے بعد ایک سب نے اپنی جان دے دی. اپنے وہ سب وعدے پورے کیے جو انہوں نے بیعت عقبہ میں کیے تھے. ہم اپنی جان اپنے مال کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے، وہ کر رہے تھے. ایک وقت آیا آپ کے ارد گرد صرف 2 صحابہ موجود، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پہ قربان، اور اپنے بھی سارے تیر ان کے آگے بکھیر دیے. اور وہ بہت اس پہ خوش ہوتے تھے کہ جنگ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان، ورنہ ہمیشہ صحابہ کرام آپ کو کہا کرتے تھے. بہت بڑا آنر تھا. اور انہوں نے بھی پوری طرح اپنے تیروں کے ذریعے دشمن کو روکنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، لوہے کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھسی ہوئی تھیں، چہرہ مبارک لہو لہان تھا، ادھر دشمنوں کا بھرپور حملہ تھا، مسلمانوں پہ ایک انتشار کی کیفیت تھی. ایسے میں ایک صحابی کہتے ہیں ایک وقت آیا جب میری نگاہ اٹھی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 لمبے قد والے سفید لباس کے انسان کھڑے ہیں اور آپ کی مدافعت کر رہے ہیں، اور وہ میں نے پہلے نہیں دیکھے ہوئے تھے لوگ. اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام تھے. فرشتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے. مشرکین کا دباؤ بڑھ رہا تھا، ان کو لگتا تھا کہ یہ تو نادر موقع ہے، اس کے بعد تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح نہ ملیں گے کہ اتنے کم لوگ آپ کے ارد گرد ہوں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے آگے موجود تھے، انہوں نے اپنے جسم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والے واروں کو روکا، کمر کر کے کھڑے ہو گئے اور کمر پہ تلوار اور تیر کے حملوں کو روک رہے تھے، ڈھال بن گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. حتیٰ کہ ایسا وار پڑا کہ ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں
ان کے منہ سے سی نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے آ جاتے تمہارے لیے. یعنی اس وقت اتنا درجہ اور مقام ہے تمہارا. اب وہ زخمی رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کے کھڑے رہے. اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ پیچھے تھوڑا بلند پہاڑی پہ وہ اوپر ہو جائیں، لیکن آپ کے جسم پہ اس وقت ڈبل زرہیں تھیں، آپ زخمی بھی تھے، چڑھنا دشوار ہو رہا تھا. تو یہ نیچے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ میرے اوپر چڑھ کے اوپر ہو جائیے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے زندہ شہید کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے. کچھ صحابہ کرام کو فوراً اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوئی، اور ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف پلٹے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی تھا. میں نے دیکھا لوہے کی 2 کڑیاں گھسی ہیں آپ کے رخسار میں. میں نے چاہا کہ میں آگے بڑھوں اور ان کو نکال دوں. اتنے میں دیکھا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گویا چڑیا اڑتی ہوئی پہنچتی ہے. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کڑیاں اپنے دانتوں سے پکڑ کے نکالی، کیونکہ ہاتھ سے نکالنے میں اندیشہ تھا کہ آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی. کہتے ہیں اپنے دانتوں سے پکڑ کے انہوں نے ایک کڑی کھینچی تو ان کا دانت ٹوٹ گیا، لیکن دوسری کڑی پھر بھی انہوں نے دانتوں سے پکڑ کے کھینچی اور ان کے دونوں اگلے دانت ٹوٹ گئے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس کے باوجود ابو عبیدہ بہت حسین نظر آتے تھے، کیونکہ وہ ٹوٹے ہوئے دانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک مثال بن گئے. ہر وقت لوگوں کو وہ مثال نظر آتی تھی کہ ایسی محبت تھی. کچھ صحابہ کرام جو پلٹے آپ کے گرد بالکل باڑ کی طرح کھڑے ہو گئے اور ہر طرح سے دشمنوں کے وار کو روکنے لگے. ان میں ایک عظیم خاتون بھی ہیں، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ احد کے دن میں دائیں بائیں جدھر دیکھتا تھا ام عمارہ کو اپنے آگے لڑتا ہوا پاتا تھا. باقاعدہ تلوار اٹھائی اور مشرکین کے ساتھ 1 to 1 فائٹنگ میں مصروف ہو گئیں، اور وہ اتنی بہادری سے لڑی کہ صحابہ کرام نے ان کا نام خاتون احد ڈال دیا تھا، لیڈی آف احد، کہ انہوں نے وہ کام کیا جو مرد صرف کر سکتے تھے. اور اپنے بیٹے کو کہتی ہیں کہ وہ دیکھو اللہ کا دشمن دوبارہ آ رہا ہے. بیٹے کو ہوشیار کیا کہ دیکھو وہ فلاں فلاں آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے، اس کو آگے بڑھ کے روکو. کہتی ہیں ایک دفعہ وہ بڑھا تو میں نے خود اپنی تلوار اس کو ماری، لیکن وہ ڈبل زرہ پہنے ہوئے تھا، میری تلوار کا اس پہ اثر نہ ہوا، لیکن اس نے مجھے اتنے زور کی تلوار ماری کہ میرے بازو پہ ایسا نشان پڑا جو کہتے ہیں پوری عمر پھر وہ زخم تو ہیل ہو گیا، نشان ہمیشہ کے لیے باقی رہا تھا. اور زخمی ہونے کے باوجود یہ لڑتی رہیں. اور صحابہ کرام کا تو کہنا ہی کچھ نہیں، جس طرح وہ لڑ رہے تھے جان پہ کھیل کے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اس طرح انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا کہ پیٹھ اپنی کانسٹنٹ انہوں نے ڈھال بنائی ہوئی تھی اور زخم لیتے جا رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد کے دن 20 کے قریب زخم لگے تھے، اور اسی میں ان کی ٹانگ ہمیشہ کے لیے لنگڑی ہو گئی تھی. آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. مسلمان جو پہلے پریشان تھے، منتشر تھے، سراسیمہ تھے، اب یہ خوشخبری سن کے کہ آپ زندہ ہیں، اور دوسرا قیادت کے دوبارہ سنبھلنے سے مسلمانوں نے بھرپور مدافعت کی. اور وہ جنگ جو کہ قریش مکہ جیت سکتے تھے، لیکن جیتتے جیتتے انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے. مسلمانوں کو محفوظ مقام پہ پلٹنے کا موقع ملا، اور ادھر مشرکین نے مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ شروع کر دیا، ان کے اعضاء کاٹنے لگے. اور ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اسے مسلمان شہداء کے ناک اور کان کٹوا کے ہار بنا کے گلے میں ڈال دیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک چیر کے کھلوا کے آپ کا کلیجہ نکلوایا اور اس کو چبانے کی کوشش کی، لیکن پھر چبا نہ سکی، تھوک دیا. مشرکین نے آخرکار واپسی کی ٹھان لی. ابی بن خلف جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہمیشہ مارنے کی دھمکی دیا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے تھے کہ انشاءاللہ میں ہی تمہیں قتل کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاک کے ایک تیر اس پہ ایسے مارا کہ تھوڑا سا اس کا جو گلے کا حصہ تھا جو ذرا سے باہر تھا، عین تیر وہاں جا کے اس کو لگا. خون بھی نہیں نکلا، لیکن وہ چیخنے لگا اور اپنے لوگوں کی طرف پلٹ کے کہنے لگا مجھے محمد نے مار دیا.
لوگوں نے کہا تم تو ایسے ہمت ہار بیٹھو، دیکھو خون کا تو قطرہ نہیں تمہارا بہہ رہا، تو ایسی کیا تمہیں تکلیف ہے کہ تم اتنے پریشان ہو؟ کہتا تھا تم لوگ کو پتا نہیں، یہ مکے میں مجھے کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں قتل کروں گا، خدا کی قسم وہ صرف اگر مجھ پہ تھوک بھی دیتے تو میں زندہ نہ بچتا. اور بعد میں وہ کہتے اس طرح چیخیں مارتا تھا جیسے بیل ڈکراتا ہے زخمی ہو کے، اور کہتا تھا مجھے اتنی تکلیف ہے کہ اگر سارے ذی المجاز کے باشندوں پہ بانٹ دی جائے تو سب کے سب مر جائیں، چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا تیر تھا، کم بات نہیں تھی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ مقام پہ پہنچا دیا تھا اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طلحہ نے جنت واجب کر لی. اب مشرکین نے آخری حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائیں، کیونکہ آپ اوپر تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کو تھا کہ مشرکین اب اوپر کو نہ آئیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان کے حوصلے پست کرو، یعنی انہیں نیچے کو دھکیل دو. تو مسلمانوں نے بالآخر مل کے دوبارہ تیر مارے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا کہ میں ان کو ماروں، تو میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی تیر تھا جو کہ میں نے پہلے بھی لیا ہوا تھا، یعنی جو تیر یوز کر لیتے تھے ان کو لگتا تھا وہ پھر اللہ تعالیٰ گویا ان کو لوٹا رہے تھے. بہرحال وہ تیر مارتے رہے، اور وہ جو ایک تیر بار بار ان کے پاس لوٹ رہا تھا وہ پھر انہوں نے بعد میں سنبھال لیا، اور کہتے ہیں زندگی بھر وہ تیر ان کے پاس رہا تھا. مسلمان کچھ تو شہید ہو گئے تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ کچھ گائیں ہیں جو ذبح کی جا رہے ہیں. ان میں 60 سے زیادہ تو انصار تھے اور کچھ مہاجرین تھے. اب قریش کو بہت خوشی تھی کہ اگر ہمارے 70 لوگوں کو مسلمانوں نے بدر میں مارا تو ہم نے بھی بدلہ برابر کر دیا. اس کے بعد ابو سفیان نے زور زور سے آوازیں لگانی شروع کی. اس کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کے سب شہید ہو چکے ہیں. تو تینوں کو بلند آواز سے آواز دینے لگا یا محمد، تو آپ نے چلا کہ خاموش رہو. پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ بھی خاموش رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی تو پھر کہنے لگا لگتا ہے سارے مر گئے. حضرت عمر سے نہ رہا گیا، کہنے لگا اللہ کے دشمن ہم سب کے سب صحیح سلامت ہیں. اس کے بعد وہ کہنے لگا تمہیں میں قسم دے کے کہتا ہوں عمر کہ مجھے بتاؤ کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے؟ اسے کہا کہ نہیں، وہ زندہ ہیں. اس پہ ابو سفیان کہنے لگا کہ میں اپنے لوگوں کی نسبت عمر تمہاری بات کو زیادہ سچا مانتا ہوں. مسلمانوں کی سچائی کا بھی ان لوگوں کو یقین تھا، یہ بھی پتا تھا کہ وہ حق پہ ہیں، لیکن ایک ضد اور ہٹ دھرمی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو زخمی تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً پانی لے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دھونا شروع کیا، اور پانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ڈھال میں بھر بھر کے لاتے تھے. وہ دھوتی رہیں لیکن چہرہ مبارک بہت زخمی تھا، خون بہتا رہا. آخر انہوں نے ایک چٹائی کا ٹکڑا جلایا، یا بوری کا ٹکڑا تھا، جلا کے اور وہ راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک پہ رکھی، تو تب آپ کا بہتا خون رکا. مسلمان خواتین اپنے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا تیزی سے پانی بھر بھر کے لاتی اور اپنے زخمیوں کو پلا رہی تھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں نے احد کے دن دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ تیزی سے جاتی پانی بھر بھر کے لاتی اور کپڑا لپیٹ کے تیزی سے آتی، حتیٰ کہ ان کی تھوڑی تھوڑی پازیبیں بھی مجھے نظر آ رہی تھیں، اور وہ اپنے زخمیوں کو پانی پلاتی جا رہی تھیں. ابو سفیان واپس لوٹنے سے پہلے مسلمانوں کے قریب آیا اور کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ کفار جنگ جیت رہے تھے، لیکن نہ جانے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا ہیبت ڈالی کہ نہ انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کیا، اور اگر وہ اس وقت چاہتے تو شاید مدینہ منورہ تک پہنچ کے حملہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہیں پہ غنیمت جانا کہ وہ جنگ جو وہ ہار رہے تھے اب وہ برابر کر کے لوٹ رہے تھے. اور اس نے کہا کہ اس دن بدر والے دن کا ہم نے بدلہ لے لیا، آج لڑائی برابر ہو گئی. اور پھر اس نے نعرہ لگایا اولو الحبل، کہ حبل جو ہے وہی آلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی بلند اور برتر ہے. پھر کفار نے کہا، کہنے لگے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا ہے
تمہارا تو کوئی عزا ہی نہیں. یعنی ہم تو نعوذ باللہ بہت بہتر ہیں کہ عزا جیسا بت ہمارے پاس ہے خدا. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کیا جواب دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا تو اللہ ہے اور تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں. اور واقعی کبھی بت بھی کسی کے مولا ہو سکتے ہیں، وہ بھی کسی کے آقا ہو سکتے ہیں. یہ بت تو پھر ان کے کوئی کام نہ آئے. یہ حقیقت تو ان پہ کھلی لیکن بہت دیر سے، جب فتح مکہ کے دن آپ نے ایک ایک بت کو اپنے ہاتھ مبارک سے توڑا تھا. مشرکین واپس لوٹے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں کی اور شہیدوں کی خبر گیری کی. ان زخمیوں میں لوگوں نے اسیرم کو پایا اور اس کے اندر تھوڑی سی جان باقی تھی. انہیں پہلے اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، وہ قبول نہیں کرتے تھے. تو لوگوں نے بہت حیرت سے کہا کہ اسیرم یہ کیسے آیا؟ ہم نے تو اس حال میں چھوڑا تھا کہ دین کا انکاری تھا. تب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا چیز یہاں لے آئی جنگ میں؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے اسلام کی رغبت لے آئی. در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا، اور یہاں تک کہ اب اس حالت میں ہوں جو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اسی وقت پھر اس کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں میں سے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالانکہ اس نے اس وقت تک ایک نماز بھی نہ پڑھی تھی. یعنی ادھر رغبت ہوئی، ادھر جنگ میں آئے اور شہید بھی ہو گئے اور ساتھ ہی جنت بھی پا لی. اس طرح زخمیوں میں ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا قزمان. بہت بہادری سے وہ لڑا تھا. اکیلے نے 7 یا 8 مشرکوں کو قتل کیا تھا. اب زخموں سے چور چور تھا. سارے بہت خوش ہوئے اور اس کی بہادری کی بڑی تعریفیں ہوتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جب ذکر کیا جاتا تو آپ فرماتے تھے جہنم میں ہے. اس کے لوگ آئے اور اس کو زخمی حالت میں واپس لے گئے، لیکن آپ فرماتے تھے جہنم میں ہے. لوگ کہتے تھے ہم بہت حیران ہوتے تھے کہ شخص اتنی بہادری سے لڑا تھا، پھر کیوں اسے کہا جا رہا ہے؟ لیکن بعد میں پتا چلا کہ جب وہ اس کے زخموں نے بہت شدت اختیار کر لی تھی تو اس نے اپنے آپ کو مار دیا تھا. اسی طرح ایک اور یہودی تھا جس کا نام تھا مخریق. اس نے بھی اپنے یہودیوں کو کہا تھا کہ اٹھو چلو، سبت کا دن ہے تو کیا ہوا، چل کے لڑو، تم پہ فرض ہے. لیکن قوم نے کہا تھا نہیں. تب اس نے کیا کہا تھا کہ اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا، وہ جو چاہیں کر لیں. اور میدان جنگ میں آیا تھا اور وہ بھی لڑتا ہوا مارا گیا تھا. تو کچھ لوگ تھے جو جینوئنلی آئے تھے، کچھ صرف آئے تھے اپنے قبیلے کی بہادری کی خاطر. تو پھر انجام تو دونوں کا مختلف تھا کیونکہ نیتیں الگ الگ تھیں. 2 یہودیوں سے تو آپ خوش ہو گئے اور قزمان نے کہا تھا کہ میں تو صرف اپنی قوم کے لیے لڑنے آیا تھا کہ لوگ کہیں کہ اتنی بہادر قوم کا نوجوان ہے. تو انجام کیا تھا؟ بالکل مختلف. ادھر حضرت حنظلہ کی لاش تلاش کی گئی، لاش ملتی ہی نہ تھی. بہت دیر بعد ان کی لاش ملی اس حال میں کہ اس میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے. بیوی سے پوچھا گیا، نئی شادی ہوئی تھی. بیوی کہتی تھی ابھی ہم دونوں اکٹھے ہی تھے کہ اچانک جہاد کا اعلان سنا، حالت جنابت میں تھے، غسل کے بغیر ہی جہاد کی طرف آ گئے اور شہید ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، اسی لیے ان کا نام حنظلہ غسیل الملائکہ پڑ گیا. ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا جو حال ہوا تھا بہت تکلیف دہ تھا. ان کی بہن تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے کہا میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کہا انہیں مت لاؤ، اپنے بھائی کی حالت دیکھ نہ سکیں گی. کہنے لگی نہیں مجھے اطلاع مل گئی ہے، میں صبر کروں گی. آئیں تو بہت غمگین ہوئی اپنے بھائی کو دیکھ کے، آنسو رواں ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے. اتنا دکھ تھا آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت کا کہ واپسی پہ جب گزرے تو کچھ انصار کی عورتیں اپنے شہیدوں پہ رو رہی تھیں. تو آپ نے فرمایا میرے حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں. انصار نے جب یہ بات سنی تو اپنی خواتین کو بھیجا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور رونا چاہ رہی تھیں لیکن آپ نے ان کو واپس کر دیا. کیوں؟ کہ اسلام میں نوحہ منع ہے. لیکن وہ چند خاص لمحات جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار روئے تھے ان میں سے یہ احد کا دن بھی تھا. ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روئے اور دوسری طرف حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. جب صحابہ کرام کو دفن کرنے کی باری آئی شہداء کو، اتنا کپڑا نہ تھا
کہ ان سب کو کفن دیا جاتا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبر میں ڈالا گیا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک چادر تھی ان پہ صرف. جب ہم ان کے سر کی طرف کھینچتے تھے تو ان کے پاؤں کھل جاتے تھے، اور ان کے پاؤں کی طرف کھینچتے تھے تو ان کا سر کھل جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب کیا کریں؟ فرمایا چادر ان کے سر پہ کر دو اور ان کے پیروں پہ اسخر نامی گھاس ڈال کے ان کو دفن کر دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے جو مکہ میں سب سے زیادہ خوش لباس، سب سے خوبصورت زلفوں والے نوجوان تھے. جدھر سے گزر جایا کرتے تھے ان کی خوشبو سے لوگ جان جاتے تھے کہ یہاں سے عمیر گزرے ہیں. لیکن یہ رونا اس لیے نہیں تھا کہ یہ بے سر و سامانی کا عالم ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ایک ٹریبیوٹ تھے جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے جا رہے تھے کہ ایمان ہے تو یہ ہے کہ جو قربانی آئی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، لیکن کوئی دنیا کی تکلیف یا پریشانی ان کو ان کے موقف سے ہٹا نہ سکے. مدینہ منورہ میں اسلام کی کرنیں ان کی کوششوں سے داخل ہوئی تھیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو پوچھا تھا مصعب کہاں ہیں؟ تو وہ شرماتے شرماتے آئے تھے، کیونکہ جسم پہ صرف ایک کمبل نما چادر تھی اور وہ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر اوپر کو پوری کھینچتا تھا تو گھٹنوں تک پاؤں کھل جاتے تھے، اور جگہ جگہ سے اس کو سیا ہوا تھا. ایسے کئی صحابہ کرام تھے جن کے اوپر کفن پورا نہیں تھا. لیکن جنگ احد کے جو شہداء تھے ان کا اسلامی تاریخ پہ بہت بڑا احسان ہے. ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے اسلام کے مشن کو محفوظ کیا، اور جس حق کے لیے انہوں نے قربانی دی وہ الحمدللہ ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج تک قائم و دائم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کا پوچھتے تھے فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کیسے ہیں. ایک انصاری صحابی کا پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، ان کی خبر نکال کے آؤ. جب آئے تو دیکھا وہ آخری سانس لے رہے تھے، شہیدوں کے درمیان پڑے ہوئے تھے، زخمی تھے. ان کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کو میرا بھی سلام دینا اور میری قوم کو پیغام دے دینا کہ اگر ہم میں سے ایک بھی انسان زندہ ہے اور اس کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ میری قوم کو کہنا آخری فرد تک کی ذمہ داری ان کی حفاظت کرنا. کہا پھر اللہ کے رسول کو میرا سلام پہنچا دینا. یہ کہا اور ان کی آخری سانس ختم اور روح پرواز کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شہداء کو یہیں دفن کر دیا جائے، کہ مدینہ منورہ نہ لے جایا جائے. اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو رکھا گیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی، سب کو لایا جاتا اور پہلو بہ پہلو ان کو دفن کیا جاتا، اور قریب قریب ان کو دفن کیا جاتا جو زندگی میں بھی بہت قریبی ساتھی تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ روتے ہوئے دیکھا، ہم نے اس سے بڑھ کے پھر آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے انہیں قبلے کی طرف رکھا اور ان کے جنازے پہ کھڑے ہوئے، اور پھر اتنا روئے کہ آواز مبارک بلند ہو گئی. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت برقرار رہی. آپ سب صحابہ کرام کے لیے دعا فرماتے تھے، اور پھر جب تدفین سے فارغ ہو گئے واپس لوٹے. راستے میں مسلمان خواتین ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. ان کے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ان کو دی گئی. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، ان کے لیے دعائے مغفرت کی. پھر ان کو بتایا گیا آپ کے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. اس پہ پھر انہوں نے اپنے ماموں کے لیے انا للہ اور دعائے مغفرت کی. اس کے بعد ان کو کہا گیا آپ کے شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. اس پہ وہ تڑپ اٹھیں اور دھاڑے مار مار کے رونے لگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا شوہر اس کے ہاں ایک خصوصی مقام رکھتا ہے، یعنی شوہر کی محبت پھر ہر محبت سے بڑھ کے ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک اور انصاری خاتون تھی بنو دینار کی. ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا
اس عورت کے شوہر، بھائی اور والد تینوں شہید ہو چکے تھے. جب ان تینوں کی شہادت کی خبر اس خاتون کو دی گئی تو کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا ام فلاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں اور الحمدللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں. اس کو کہنے کہ ذرا مجھے دکھا تو دو، میں بھی آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں. لوگوں نے انہیں اشارے سے بتایا کہ وہ ہیں. آپ کو دیکھا، بے اختیار کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد ہر مصیبت چھوٹی ہے. یعنی شکر ہے کہ آپ تو ٹھیک ہیں، باقی ساری مصیبتیں چھوٹی لگ رہی ہیں. شوہر نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، لیکن شکر ہے آپ تو بحفاظت ہیں. یہ تھی خواتین، کم بات ہے. تینوں سہارے جو عورت کو عزیز ہوتے ہیں، اور عزیز اور قریبی اور ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے عورت کو، وہ تینوں نہیں ہیں، لیکن کہتی ہیں ساری مصیبتیں چھوٹی ہو گئیں، شکر ہے آپ ٹھیک ہیں. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیاں بھی دے رہے تھے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے. کہنے لگے وہ خاتون جو آ رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ہیں. آپ نے انہیں مرحبا فرمایا، ویلکم کیا. جب وہ قریب آ گئیں تو آپ نے ان کو ان کے صاحبزادے عمر بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر تعزیت کے کلمات کیے، انہیں صبر کی تلقین کی. تو وہ بھی کہتی ہیں جب میں نے آپ کو سلامتی کے ساتھ دیکھ لیا تو ہر مصیبت میرے لیے ہے اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور کہا اے ام سعد تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو، ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے گھر والوں کے لیے بھی دعا فرمائی. مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. مدینہ منورہ پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا یہ کفار مکہ جو کہ احد سے چلے گئے بغیر جنگ کو پوری طرح جیتے ہوئے، یہ پلٹ نہ آئے. اور جو آپ نے سوچا تھا بالکل درست تھا. ابو سفیان نے واقعی کچھ دور جا کے قریش کے لشکر کے ساتھ بات چیت کی اور ان کو کہا کہ چلو پلٹو اور پھر مسلمانوں پہ ایک بھرپور حملہ کرتے ہیں. ایک رات صرف گزری ہوئی تھی، مسلمان زخموں سے چور چور تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کال کی کہ کون ہے جو میرے ساتھ چلتا ہے کفار مکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے. اور زخموں کے باوجود بہت سے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھی. سب مسلمان ہمراہ الاسد تک گئے، لیکن کفار مکہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے روک ڈالا اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدابیر تھیں. کچھ لوگوں نے جا جا کے قریش کو ڈرایا کہ مسلمان تو بہت تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، لہذا وہ لڑے بغیر واپس ہو گئے. تھوڑا سا جنگ احد کا تجزیہ کر لیتے ہیں. جو واقعات ہوئے اس میں جہاں بہت مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، غم ہیں، اس میں مسلمانوں کے لیے کچھ فائدے بھی تھے. ان میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو گیا. مخلص مسلمانوں کے اخلاص کو پہچان لیا گیا اور منافقین کے نفاق کا بھی پتہ چل گیا. اس لیے جب احد کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے اٹھے اور عبداللہ بن ابی حسب معمول اٹھا اور کہنے لگا لوگوں سنو اور یہ تمہارے صاحب ہیں اور یہ اللہ کے رسول ہیں، تو لوگوں نے اس کو بہت برا بھلا کہا اور کہنے کہ تم کہہ رہے ہو جو کچھ تم کر چکے ہم سب احد کے دن دیکھ چکے ہیں. اس پہ اس کو بہت غصہ آیا اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا پھلانگتا ناراضگی سے نکل گیا مسجد سے. لوگوں نے بعد میں کہا جاؤ تم اللہ کے رسول سے معافی مانگو. اس پہ اور بھی زیادہ وہ بدتمیزی پہ اتر آیا. اس طرح منافقین کا نفاق احد کے بعد کھل کے سامنے آ گیا. جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیر چلا رہے تھے. چنانچہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا. پھر اس کمان کو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا اور وہ انہی کے پاس وہ کمان رہی. اسی دن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کو چوٹ لگی اور آنکھ ڈھلک کے چہرے پہ آ گئی، باہر نکل آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ آنکھ کو دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھا اور اس کے بعد اپنا ہاتھ اس پہ پھیرا. تو وہ کہتے تھے کہ بعد میں ان کی دونوں آنکھوں میں سے یہ آنکھ زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی اور اس کی بینائی بھی تیز ہو گئی تھی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ان کے والد مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے وہ خون چوس کے صاف کیا جو بہہ رہا تھا.
آپ نے فرمایا اسے تھوک دو. انہوں نے کہا واللہ اسے تو میں ہرگز نہ تھوکوں گا. اس کے بعد پلٹ کے لڑنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا وہ انہیں دیکھ لے، اور اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جنگ احد کے دن ایک اور کرشمہ ہوا. ایسے وقت میں جب احد میں شدید جنگ ہو رہی تھی، اس میں مسلمان کہتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ اس خوف میں، پریشانی میں اور شدت جنگ میں ہمارا حال یہ ہو رہا تھا کہ ہمیں ایک اونگ سے آ رہی تھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان تھا کہ اس ٹینشن میں ایک ریلیکسیشن کی فیلنگ تھی. اور ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پہ احد کے دن اونگ چھا رہی تھی، یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر جاتی تھی. حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں پکڑتا تھا، اور پھر گرتی تھی اور میں پھر پکڑتا تھا. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی جو اس دن احد والوں پہ نازل ہوئی. کچھ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دینا تھا، شہادت کا یہ رتبہ نصیب ہونا تھا، اس لیے وہ شہید ہوئے. مسلمانوں کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے دنیاوی طور پہ بھی انسان پہ کتنی بڑی مصیبت اور تکلیف آ سکتی ہے، جو کہ تیر اندازوں نے کیا اور اس کی سزا پھر سب کو بھگتنی پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی علم ہوا، اطاعت کی اہمیت بھی پتہ چلی، اور مسلمانوں کی مزید ہمت بندھ گئی. ان کو اللہ کی مدد پہ یقین ہو گیا کہ ایسے حالات میں جبکہ بظاہر لگتا تھا کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، پھر یہ اللہ کی مدد ہی تھی کہ سب محفوظ رہے، مدینہ منورہ بھی محفوظ رہا. اور جس طرح کفار شکست کے بعد مسلمانوں کو تکلیف دے سکتے تھے وہ انہوں نے نہ دی. خواتین کا کردار بھی کھل کے سامنے آیا کہ جب ایمرجنسی ہو تو ضرورت کے تحت مسلمان خاتون انتہائی بہادری کے ساتھ ہر قسم کی مشکلات سے نمٹنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے. پھر ہر قربانی دے کے مسلمانوں نے عملاً اپنے ایمان کو ثابت کر دیا. انصار نے جو قربانیاں دی اور آخری سانسوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداریوں کی باتیں، اور بھی زیادہ پتہ چلا کہ انصار کتنے مخلص مسلمان ہیں. یعنی ان کا اخلاص، ان کی محبت کھل کے سامنے آئی. وہ محبت اور اخوت اور بڑھی مسلمانوں کے درمیان، ان کے دل اور زیادہ محبت کے ساتھ جڑ گئے. دوسری طرف یہودیوں کے دل پہ یہ ہیبت ضرور طاری ہوئی کہ باوجود کم تعداد کے مسلمان پوری طرح اپنا دفاع کر سکتے ہیں. اسلحے کی کمی، نفری کی کمی، یہ چیز مسلمانوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یہ تو کچھ تجزیات ہیں. اب آپ لوگ تجزیہ کیجئے جنگ احد کا. مال کی محبت کا نقصان مسلمانوں پہ واضح ہوا، کیونکہ احد میں جو جیتی جنگ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلی اس کے بہت میجر ریزنز تو ایک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا، اور دوسرا مال کی محبت. وہ اسی میں اوپر سے اتر گئے تھے نا کہ مال غنیمت ہم لے لیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں ہمیں نہ ملے. تو یہ بھی نفس کی اصلاح ہونی تھی مسلمانوں کی. اس غلطی کی وجہ سے مزید تزکیہ نفس کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں اپنی امت میں جس فتنے سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ مال کی محبت کا فتنہ. یعنی یہ اتنا بڑا ایک فتنہ ہے کہ بہت بڑی مصیبتوں میں امت مسلمہ کو ڈال سکتا ہے. اور آج امت مسلمہ کے زوال کا سبب ایک مال کی محبت ہے، اور دوسرا موت سے نفرت. یعنی شہادت، جہاد یہ تو پسند نہیں ہے. ہم میں سے کون ہے جو اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے بھائی کو آج بھیجنا چاہے گا فرنٹ پہ خوشی خوشی؟ اور دوسرا دنیا کا نقصان، یہ بھی ہم نہیں چاہتے. اور ہم چاہتے ہیں اسلام بھی سربلند رہے. اس کی سربلندی کے لیے تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی. انہوں نے کہا کہ عورت کے رول کا بھی پتہ چلا کہ جو کوکنگ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا وہ جنگوں میں خواتین کا ذمہ ہو جاتا تھا، نرسنگ کا شعبہ خواتین کا ذمہ ہو جاتا تھا. اور یہ بہت بعد کے دور میں بھی اگر آپ خلفائے راشدین وغیرہ کے پڑھیں، ایون آٹومن ایمپائر جو تھی، ترکوں کی عثمانیہ حکومت، اس تک آپ یہ کردار دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے جو جنگی اخلاق تھے
وہ آج بھی ہیومینٹی کے جتنے بھی سلوگنز کوئی لگا لے، ہمیں وہ ایگزامپلز نہیں ملتے جو مسلمانوں نے سیٹ کیے ہیں بیٹل فیلڈ میں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی، خاتون کو دیکھ کے ہٹا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عورت پہ نہیں اٹھتی، لیکن کیا آج باقی اقوام ایسے کر رہی ہیں؟ ایک سوال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہداء کے ساتھ کس طرح کفن کا معاملہ کیا، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو کہا کہ شہداء کو غسل نہ دیا جائے، اسی حالت میں دفن کیا جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے، اور 2 آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں لپیٹ رہے تھے. آپ پوچھتے تھے اس میں سے کس کو زیادہ قرآن یاد ہے؟ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا اس کو آگے کرتے، اور پھر فرماتے تھے میں قیامت کے دن ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا. عبداللہ بن عمر اور عمر بن جموح، ان کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا کیونکہ ان دونوں کی بہت دوستی تھی. تو ایک تو قرآن کو دیکھا جاتا، کس کو زیادہ یاد ہوتا اس کو آگے رکھا جاتا، اور جو دنیا میں ساتھی زیادہ قریب تھے ان کو پھر اور ایک کپڑے میں لپیٹا جا رہا ہے. صحابہ کرام کو یہ زمانہ تنگی کا تھا، مال و دولت نہیں تھی، اور آپ سوچ لیجئے کہ کتنے حالات معاشی طور پہ مشکل تھے. 70 لوگ ہیں اور 70 کفن نہیں ہیں. 2 لوگوں کو ایک کفن میں ایک چادر میں لپیٹا جا رہا ہے، اور پھر بھی وہ لوگ قربانیاں دیتے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.